حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے قیامت کے دن ہونے والے واقعات اور اپنی امت کے لیے شفاعت سفارش کے بارے میں طویل حدیث میں فرمایا، قیامت کے دن لوگ شدید گھبراہٹ میں ایک دوسرے کے پاس جائیں گے تاکہ ان کے لیے کوئی سفارش کرے۔ وہ آدم علیہ السلام کے پاس جائیں گے اور کہیں گے، آپ اللہ کے وہ بندے ہیں جنہیں اس نے اپنے ہاتھ سے پیدا کیا، اپنے فرشتوں کو حکم دیا کہ آپ کو سجدہ کریں، ہماری سفارش کیجیے۔ آدم علیہ السلام فرمائیں گے، آج مجھے اپنی غلطی یاد آ رہی ہے، میں اس مقام کا نہیں، محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس جاؤ۔ پھر لوگ نوح علیہ السلام کے پاس جائیں گے، پھر ابراہیم کے پاس، پھر موسیٰ علیہ السلام اور پھر عیسیٰ علیہ السلام کے پاس۔ ہر نبی اپنی کسی کمزوری کو یاد کر کے سفارش سے معذرت کرے گا اور کہے گا، محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس جاؤ، وہ اللہ کے سب سے محبوب بندے ہیں۔ پھر لوگ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس حاضر ہوں گے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں، پھر میں اپنے رب کے سامنے سجدے میں گر جاؤں گا، اللہ مجھ پر ایسی حمد و ثنا کے دروازے کھول دے گا جو آج تک کسی پر نہ کھولے۔ پھر اللہ تعالیٰ فرمائے گا، اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، سر اٹھائیے، مانگیے، دیا جائے گا، سفارش کیجیے، قبول کی جائے گی۔ میں عرض کروں گا، اے میرے رب، میری امت، میری امت۔ پھر اللہ تعالیٰ فرمائے گا، اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اپنی امت میں سے جس پر چاہو سفارش کرو، میں تمہیں تمہاری امت کے بارے میں راضی کر دوں گا۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ مجھے امت کے بڑے بڑے گناہ گار بھی دکھائے جائیں گے اور میں ان کے لیے اللہ سے سفارش کروں گا اور اللہ تعالیٰ میری سفارش قبول فرمائے گا۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، آخر میں اللہ تعالیٰ فرمائے گا، میں سب سے بڑھ کر رحم کرنے والا ہوں، میں بہت سے لوگوں کو بغیر سفارش کے بھی جنت میں داخل کر دوں گا۔ حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک دن ارشاد فرمایا، اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اے میرے بندو، میں نے اپنے اوپر ظلم کو حرام کر لیا ہے اور تمہارے درمیان بھی ظلم کو حرام کیا ہے، لہٰذا تم ایک دوسرے پر ظلم نہ کرو۔ پھر فرمایا، اے میرے بندو، تم میں سے ہر ایک بھولا ہوا ہے، میں ہی ہدایت دینے والا ہوں، لہٰذا تم مجھ سے ہدایت طلب کرو، میں تمہیں ہدایت دوں گا۔ پھر فرمایا، اے میرے بندو، تم میں سے ہر ایک بھوکا ہے، میں ہی رزق دینے والا ہوں، پس مجھ سے رزق مانگو، میں تمہیں عطا کروں گا۔ پھر فرمایا، اے میرے بندو، تم میں سے ہر ایک ننگا ہے، میں ہی لباس دینے والا ہوں، پس مجھ سے لباس طلب کرو، میں تمہیں لباس دوں گا۔ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، اے میرے بندو، تم دن رات گناہ کرتے ہو اور میں سارے گناہ بخش دیتا ہوں، پس تم مجھ سے بخشش مانگو، میں بخش دوں گا۔ پھر فرمایا، اے میرے بندو، اگر تمہارے پہلے اور تمہارے آخری لوگ، انسان اور جنات، سب ایک میدان میں کھڑے ہو جائیں اور ہر ایک مجھ سے اپنی سب سے بڑی حاجت مانگ لے اور میں سب کو وہ دے دوں جو وہ چاہتے ہیں، تو اس سے میرے خزانے اتنے بھی کم نہیں ہوں گے جتنی سمندر میں
سوئی ڈبو دینے سے پانی کم ہوتا ہے۔ پھر فرمایا تمہارے اعمال میں سے جو اچھا ہے وہ تمہارے لیے ہے اور جو برا ہے وہ بھی تمہارے ہی لیے ہے۔ میں تمہارے اعمال لکھ رہا ہوں، پس جیسے جو بدلہ ملے گا وہ صرف اپنے کیے کا بدلہ ملے گا۔ یہ حدیث اللہ تعالیٰ کی رحمت، بزرگی، قدرت اور قرب کو حیرت انگیز انداز میں بیان کرتی ہے۔